کیوں پھر ملاقات نہیں ہو سکی؟ ہمیں تو نہیں پتا، مل چکی ہے. یہ سب جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. کسی کو نہیں ملی آج تک، کسی کو نہیں پتا کہ اجازت ملی نہیں ملی. خبر دی انہوں نے کہ مذاکرات چل رہے تھے اندر کھاتے اور ایک یا دو بہنوں کو نہیں دیکھو، نہیں دیکھو، ہمارے سے نہ کسی نے بات کی، نہ ہمیں کہا. صدیق جان کو بتایا ہوگا، ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو نہیں پتا کہ کسی نے ہمیں مذاکرات کی دعوت دی ہے. تو یہ سب باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جو ایجنسیز پھیلاتی ہیں کنفیوژن ڈالنے کے لیے. کچھ نہیں ہو رہا ہمارے تک، کسی کی خبر پہ چلا جائے تو آپ نہیں سمجھتے اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو سکتے ہیں تو آپ بھی ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں. دیکھیں نہیں، ٹیبل جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا. نہیں ایک منٹ، دیکھو آپ کون سی ٹیبل ٹاک ہوتی ہے یہاں؟ ٹیبل ٹاک نہیں ہوتی. ایک دوسرے سے معاملات طے ہوتے ہیں کہ تم میرے اوپر نہ بولنا میرا. یہ دیکھیں ان کے ساتھ عمران خان کا کوئی موازنہ نہیں ہے. جو انہوں نے پارٹیاں بنائی اور جس طرح پارٹیاں چل رہی ہیں، عمران خان ویسے نہ، عمران خان نے کوئی جرم کیا نہیں تھا کہ عمران خان جیل میں جاتے. جنہوں نے جرم کیا وہ اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. ان سب کے کیسز ہیں. وہ جو والیوم 10 نکلتا تو اس میں پتہ چلتا کہ کیا کیا کچھ ان کے اوپر ہے. تو یہ سب عدالتیں ان کے ختم کر دی ہیں. جج ان کی مرضی کے لگ گئے ہیں. دفتروں میں انہی کے مقابلے عمران خان پہ انہوں نے جھوٹے کیسز، بے بنیاد اور اتنے خراب کیسز بنائے ہیں کہ یہی کیسز اب ان پہ بنیں گے. انہوں نے ایسے بنائے تھے، ان کے اوپر یہ بنیں گے اور ان کے ساتھ بڑا برا. میں تو دیکھ رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے کچھ عرصے میں یہ سب اپنے حساب کتاب میں لگ جائیں گے. ان کو کہیں راستہ نہیں ملے گا اپنے یہاں سے جان چھڑانے کا. محمود خان چکزئی نے بھی جو ہے مذاکرات کی بات کی اور وزیر اعظم نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، اور خان صاحب نے بھی یہ ٹاسک محمود خان چکزئی کریں. مذاکرات محمود خان چکزئی کریں. ہم تو نہیں کہتے کہ نہ کریں، مذاکرات کریں، لیکن یہ ہمیشہ مذاکرات کرتے ہیں لیکن اس میں اپنی مرضی کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کبھی کسی کو ان کو عمران خان کا خوف، آپ کو میں بتاؤں، کبھی ان کے رات کو دیکھیں، چیک کریں، یہ سو بھی نہیں سکتے. ظالم آدمی کبھی نہیں سو سکتا کیونکہ اس نے اتنا ظلم کیا ہوتا ہے. یہ عمران خان کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ان کو خوف ہے کہ عمران خان باہر نکل آئے تو ظاہر ہے ان کی زندگی ہے. لیکن عمران خان کیونکہ ظالم آدمی نہیں ہے نا. یہ تو دیکھیں آج ان کے پاس CCTV ہے مارنے کے لیے، آج ان کے پاس ہر ادارہ ہے ظلم کرنے کے لیے. رینجرز آپ کو پتہ ہے کس طرح استعمال ہو رہی ہے. کبھی پاکستان میں دیکھا تھا کہ کوئی ہندوستان کو نہیں ماری فوج، پاکستان میں پاکستانی مار رہے ہیں ان کے ہاتھوں. کشمیر میں دیکھیں تو عمران خان ظالم آدمی نہیں ہے. عمران خان نے آج تک کبھی نہیں کہے گا اس کو قتل کر دو. ان کے لیے یہ بہت آسان ہے کہنا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کروا چکے اور کتنوں کا یہ سوچتے ہیں کر دیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قتل کے بعد بھی اگر یہ سمجھتے ہیں یہ بچ جائیں گے، یہ نہیں بچیں گے. میڈم یہ بتائیے کشمیر کے حوالے سے بتا دیں 10 دن ہو گئے ہیں انٹرنیٹ سروس معطل ہے. کہتی ہیں MNAs اور MPs کو بلایا جاتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو پارٹی چیئرمین ہے اس وقت وہ دوسرے ناکے پہ جاتے ہیں، یہاں پہ آتے ہی نہیں ہیں، اور جو سیکرٹری جنرل آتے تھے انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے. تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کیا رہنما جو ہیں وہ تنگ آ کے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں؟ دیکھیں رہنما تنگ نہیں آئے. ان کو مجھے نہیں پتا، میں تو ان کو کبھی دیکھا نہیں، اس لیے میں یہاں پہ، کیونکہ ہم تو عورتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں آتے ہیں اور کدھر سے جاتے ہیں. سب کو آنا چاہیے. PTI کے جتنی پارلیمنٹ ہے سب کو آنا چاہیے. عمران خان کے نام کے ساتھ پہلی دفعہ ایسے الیکشن ہوا ہے کہ لوگ کینڈیڈیٹ کو جانتے نہیں تھے، لوگوں نے ووٹ دیا اور بغیر پیسہ لگائے، بغیر محنت کے سب الیکٹ ہوئے ہیں. ان کو تو سجدے کر کے آنا چاہیے کہ عمران خان ان کو کی نام پہ یہ وہاں بیٹھے ہیں، ان کو یہاں آنا چاہیے. اگر نہیں آئیں گے تو پھر اگلی دفعہ لوگ یاد رکھتے ہیں، پھر دوسری دفعہ ووٹ نہیں ملے گا. اچھا میم، کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان پہ کچھ حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ علیمہ خان بار بار کارکنان کو کال دے دیتی ہیں لیکن 10,000 کارکن یہاں پہ بڑی تعداد میں نہیں پہنچتی. لیکن جو کارکنان یہاں پہ مرد خواتین آتے ہیں ان کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے. جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں آتا جس کی وجہ سے جو ساری چیزیں ہیں وہ گول مول ہو جاتی ہیں. دیکھیں علیمہ خان کارکنان کو کہتی ہیں ماشاءاللہ، میں کہتی ہوں ہماری آپ نے پولیس گنی نہیں، وہ ساری PTI ہے. جتنی پولیس کھڑی ہوتی ہے وہ بھی PTI ہے. سب آتے ہیں، PTI بھی آتی ہے، تھوڑے آئیں زیادہ ہیں، سب آ رہے ہیں اور اتنے عرصے سے آ رہے ہیں. شاید ہی کوئی اتنی لمبا کوئی یہاں اڈیالہ کے باہر جب سے لوگ آ رہے ہیں، میرا نہیں خیال اتنی دیر کبھی کہیں کوئی لوگ آئے ہوں گے کسی پارٹی کے بھی. یہ PTI کے لوگ پھر بھی آتے ہیں. کوئی آپ کسی اور پارٹی کو دیکھیں ان کا کوئی بندہ ہی نہیں آئے گا.
चाहे वो बिरयानी की प्लेटें बांट के लाएं, पैसे दे के लाएं। पीटीआई वो पार्टी है जिसमें हिम्मत है। आप ये सब खवातीन देखें कब से आ रही हैं, जब से हम आते हैं ये आ रही हैं, आप लोग आ रहे हैं, तो ये पीटीआई ही है जिसके साथ ये सब जुड़े हुए हैं। आप लोग भी सब पीटीआई हैं जो यहाँ आते हैं, तो इंशाअल्लाह आएंगे। ये कभी ये जान के ऐसी बातें फैलाते हैं कि जी अलीमा खान ने कहा 10,000। अगर आपको फिक्र कोई नहीं है तो आप ट्रक खड़े रास्ते क्यों बंद करते हैं? सब रस्तों पे ट्रक खड़े हैं, मतलब सब घूम घूम के आते हैं। तो अगर आपको डर नहीं है तो फिर ट्रक हटा दे। मैम क्या वजह है कि फैमिली को ही कॉल देनी पड़ती है, बाकी रहनुमा कारकुन जो लीडरशिप है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है उनकी जानिब से कोई इस तरह की कॉल? आज देखिए, आज उन्होंने कॉल दिया है, पीटीआई से अभी तक कोई भी नहीं आया। नहीं आज उन्होंने आ जाएंगे ना। 3 हो गए, कोई एमएनए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, ये सब पीटीआई है पीछे खड़े। कोई एमएनए, कोई एमपी, कोई सेनेटर आएंगे। आप लोग भी छोटे मोटे पे गुजारा नहीं करते, आपके तो बस एमएनए आए, सेनेटर आए, होता है ना, उनके आने से इम्पैक्ट होता है। ये तो कारकुनान है उनकी मुझे नहीं। अब हम आपके लिए कोई चीज नहीं है। अरे अब हम भी अपने कोई अपना ओहदा लेंगे तब आएंगे। नहीं देंगे। इमरान खान की पार्टी है कि एमएनए, एमपी, सेनेटर्स आते हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसका इम्पैक्ट जाता है, इसलिए पूछ रहे हैं। आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, उनको भी आदत हो रही है, आएंगे। अभी देखें पिछली दफा भी आए थे। नहीं आएंगे, पिछली दफा भी आए थे, आप देखें काफी आए थे पिछले। बता दें जो कश्मीर की सूरत हाल है, 8 रोज़ हो गए, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, और फिर वहाँ से जो इतलात आ रही हैं मुकम्मल शटर डाउन है, पूरा कश्मीर बंद है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये इनको सबक लेना चाहिए कि बांग्लादेश में जब आपने किया तो क्या हुआ। कश्मीरी पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है और बड़ी ताकत है, और वो बड़ी अच्छी जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कश्मीर नहीं, और कश्मीर ने जो अभी इस वक्त किया, स्टैंड लिया, मेरा ख्याल है वो देखने वाला है। वो हम सबको देखना चाहिए कि उनकी औरतें, आदमी, जवान, इधर वो इतने शहीद कर दिए, सीधी गोलियां मारी जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। इंडिया नहीं मारा, पाकिस्तान मार रहा है, तो फिर भी वो लोग खड़े हैं। इंशाल्लाह उनको हक मिलना चाहिए। ये जो चाहते हैं कि उसको भी एक हम अपने साथ मिला के, ताकि उन पे भी वही जुल्म करें जो बाकी जगह हो रहा है, मेरा ख्याल है कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। मैडम, हर मंगल को हम अक्सर देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल यहाँ पर जो एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ ज्यादती नहीं है? क्योंकि बात सुनो, खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहाँ पे वसाइल ज़ाया नहीं हो रहा है, वहाँ पे वसाइल उन पे लग रहे हैं। बाकी आप देख लें, 75,000 गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ियाँ 75,000 पाकिस्तान में कारपूल में, और वो कौन पेट्रोल के साथ इस्तेमाल हो रही है, आप उनका ज़रा हिसाब लिया करें। खैबर पख्तूनख्वा तो वो सूबा है जहाँ तीसरी दफ़ा लोगों ने धांधली के बावजूद पीटीआई को जताया है। कोई फ़ायदा है तो जता रहे हैं ना, वहाँ लोग होशबास वाले हैं। बाकी यहाँ तो चले फॉर्म 47 से जीते हैं, वहाँ लोग जीते हैं, तो इसलिए उनको देखें। खैबर पख्तूनख्वा इंशाल्लाह लीड करेगा और सारे सूबे उसके पीछे होंगे, और पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, इसने ख़त्म नहीं होना। कोशिश जितनी मर्जी कर ले, पाकिस्तान कायम है, और आप सब भी इसी का हिस्सा हैं, और आप जो ये काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है, और हम भी खड़े हैं। और आप ये ना समझे, तादाद ना देखा करें, ये देखें कि अडियाला में इतनी लंबा अरसा कोई पार्टी चला सकी है जो पीटीआई चला रही है। बहुत शुक्रिया। मुलाकात